بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کو بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے۔ سن 10 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، اور اس سفر میں ایسے واقعات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظہور ہوا جیسا کہ کسی سے رخصت ہوتے وقت ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام حجۃ الوداع یعنی رخصت کا حج پڑ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو ہزاروں کی مقدار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے اور حج کا ارادہ فرما لیا، جس کی مقدار 1,24,000 تک بتائی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا اور احرام کی چادریں زیب تن فرمائیں اور ذوالحلیفہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد قران کا احرام باندھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رات کو تشریف لا کر یہ فرمایا تھا کہ یہ وادی عقیق مبارک وادی ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں۔ اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لا کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور زور سے لبیک پڑھا۔ چونکہ مسجد کی آواز قریب کے لوگوں نے سنی تھی اور یہاں اونٹنی پر تشریف رکھنے کے بعد دور تک آواز گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی آپ کو اپنی پشت پر لے کر چلی اور وادی کی پہاڑی پر چڑھی جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے۔ چونکہ حاجی کے لیے ہر اونچی جگہ چڑھتے ہوئے لبیک زور سے پڑھنا مستحب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی زور سے لبیک پڑھا، جس کی آواز پہاڑی کا اونچان ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ دور تک گئی۔ اس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی جماعت اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھنا نقل کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی شروع کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ درخواست کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم فرما دیجئے کہ لبیک زور سے پڑھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرما دیا۔ راستے میں جب وادی روحہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ 70 نبیوں نے اس جگہ نماز پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان سب ایک اونٹ پر تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام کی سپردگی میں تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب جب وادی ازرق پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اس وقت وہ منظر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر حج کے لیے گزر رہے تھے اور کانوں میں انگلیاں دے کر زور سے لبیک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتبہ پہنچے جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے اور شب کو یہاں قیام فرمایا اور صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی غرض سے غسل کیا اور چاست کے وقت 4 ذی الحجہ اتوار کی صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے اول مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا۔ تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی، مسجد میں داخل ہوتے ہی طواف شروع فرما دیا۔ طواف سے فراغت پر مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کیا، جس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور باب الصفہ سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اوپر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر بڑی دیر تک تکبیر و تحمید اور دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے فرمائے اور مروہ پر جب سعی سے فراغت فرمائی، اس کے بعد قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور 4 دن قیام فرمایا۔ جمعرات کو چاست کے وقت منی تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حج کا احرام باندھ کر ہم رکاب تھے۔ 5 نمازیں منی میں پڑھیں۔ اسی شب میں سورہ والمرسلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جمعہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات تشریف لے گئے اور نمرہ میں
جو خیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدام نے پہلے سے لگا لیا تھا، تھوڑی دیر قیام فرمایا، پھر زوال کے بعد اپنی اونٹنی پر جس کا نام قصبہ تھا سوار ہو کر بطن غرطہ میں جو وہیں قریب ہے تشریف لائے اور بہت طویل خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ایسے الفاظ بھی تھے کہ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو، اور یہ کہ اس کے بعد کبھی بھی میرا تمہارا یہاں اجتماع نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکبیر کا حکم فرمایا۔ نماز سے فراغت کے بعد عرفات کے میدان میں تشریف لائے اور مغرب تک اپنی اونٹنی پر دعا میں بڑے اہتمام سے مشغول رہے۔ اس جگہ نزد کی ایک جماعت براہ راست پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے ذریعے سے آواز دے کر دریافت کرایا کہ حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ اعلان کر دو کہ حج عرفے میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک امت کے لیے مغفرت کی دعا بہت ہی آہوزاری سے مانگتے رہے۔ آپ دعا فرما رہے تھے، اسی دوران میں آیت شریفہ نازل ہوئی۔ جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو وحی کی بوجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ غروب کے بعد نماز کے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ مزدلفہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی ضرورت ہوئی، اتر کر پیشاب کیا، وضو کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے وضو کرایا۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے وضو کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد دعا میں مشغول رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نوجوان لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے حج ودل کا مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ بھی نوعمر تھے، ان کی نگاہ اس عورت پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ راستے ہی سے حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں چنیں۔ لوگ مسائل بھی دریافت کرتے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں وادی محصر پر پہنچے، جہاں حق تعالی شانہ نے ابرہہ کے ہاتھی کو ہلاک کیا تھا جبکہ اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا کہ جلدی سے اس عذاب کی جگہ سے آگے بڑھ جائیں۔ منا پہنچ کر سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچے اور 7 کنکریاں اس کے ماریں اور لبیک کا پڑھنا جو احرام کے بعد سے اب تک وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا اس وقت بند کر دیا۔ اس کے بعد مینا میں قیام گاہ پر تشریف لائے اور بڑا طویل وعظ فرمایا جس میں بہت سے احکام کا اعلان کیا۔ پھر قربانی کی جگہ تشریف لے گئے اور اپنی عمر کے سالوں کے مطابق 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، جن میں 6-7 اونٹ امڑ کر قربانی ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر ایک زبان حال سے جلدی قربان ہونا چاہتا تھا۔ 63 کے علاوہ باقی اونٹوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قربان کیا۔ کل عدد 100 تھے۔ قربانی کے بعد اعلان فرما دیا کہ جس کا دل چاہے ان میں سے گوشت کاٹ کر لے جائے۔ قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے حجامت بنوائی، سر مڈوایا، لبیں بنوائیں، ناخون ترشبائے اور یہ بال اور ناخون جانثاروں میں تقسیم کرا دیے۔ اس کے بعد احرام کی چادریں اتار کر کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ اس دوران میں کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آ کر حج کے متعلق مسائل دریافت کرتے رہے۔ ظہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی یا مینا واپس آ کر
کنویں پر تشریف لے گئے اور خود نہیں کھینچا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ کرنے لگیں گے تو خود کھینچ کر پیتا، لیکن ان دونوں میں کچھ اشکال نہیں۔ زمزم شریف کا پینا بار بار ہوا۔ آپ نے زمزم شریف کھڑے ہو کر پیا۔ صفا مروہ کی دوبارہ سعی کی یا نہیں کی، اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے قواعد کے موافق تو کی ہے۔ اس کے بعد مینا واپس تشریف لے گئے اور 3 دن وہاں قیام کیا اور روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 13 ذی الحجہ منگل کو زوال کے بعد آخری رمی سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے باہر محصب میں، جس کو بطحہ اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں، ایک خیمے میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے سے پہلے ہی اس جگہ لگا رکھا تھا، قیام کیا اور 4 نمازیں ظہر سے عشاء تک وہاں ادا فرمائیں اور عشاء کے بعد تھوڑی دیر اس میں آرام کیا۔ اور یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کفار نے بیٹھ کر ابتدائے اسلام یعنی نبوت کے 6 برس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کہ نہ ان سے لین دین کسی قسم کا کیا جائے، نہ ان کو کھانے کو دیا جائے، نہ ان سے کوئی ملاقات کرے، نہ صلح کی بات کرے، جب تک یہ لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ یہ معاہدہ اسی جگہ لکھا گیا تھا جس کا قصہ مشہور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 2 جہاں کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہاں قیام کیا اور عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام فرما کر طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور طواف وداع سے فراغت کے بعد بعض روایات کے موافق صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ کر، جس میں سورہ بطور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، 14 ذی الحجہ سن 10 ہجری 4 بدھ کی صبح کو مدینہ طیبہ کی طرف میں خدام جانثاران واپسی ہوئی۔ جب 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری اتوار کو غدیر خم پر، جو ضحفہ کے قریب ایک جگہ ہے، پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ منبر کو شکل پر کھڑے ہو کر بعث فرمایا۔ اس کے بعد جب ذوالحلیفہ پہنچے تو شب کو وہاں قیام فرمایا اور صبح کے وقت معرس کے راستے سے مدینہ منورہ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے: ہم لوٹنے والے ہیں، ایسی طرح کی توبہ کرنے والے ہیں اپنے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں فقط۔ اس کے بعد 2 ماہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف فرما رہے، پھر رفیق اعلیٰ کے ساتھ جا ملے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بنے۔ دوستو، یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کا سفر۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔